اللہ 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 اللہ۔ جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے لیے طاقتور غذائیں کھاؤ۔ میرے گھر کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی ہے، بالکل میرے اندازہ ہے اس کی عمر 60-70 سال ہوگی۔ وہ فجر کی نماز پہ روزانہ وہاں سے پیدل آتا ہے حرم میں، حالانکہ 20 منٹ آتے میں لگتے ہیں، 20 منٹ جاتے میں لگتے ہیں۔ میں نے کہا یار تمہیں بڑی الحمدللہ اللہ نے ہمت کیا لگا تھا، صرف ہمت نہیں صحت بھی دی ہے، اسی لیے تو میں جی رہا ہوں۔ جب چلنا میں نے چھوڑ دیا میں نے چارپائی پہ پڑ جاؤں گا۔ یہ چلنے کی تو برکت ہے کہ میں فٹ ہوں۔ ویسے حضور کا بھی حکم ہے، صحابہ نے کہا کہ شکونا بالضعف، کہ ہمیں کمزوری ویکنس ہو گئی ہے، اور میں علیکم بالنسل، تیز تیز چلا کرو۔ یہ جو تم واکنگ کرتے ہو نا، یہ اصل حکم تو آقا کا ہے۔ جاگنگ کرتے ہو، کبھی واکنگ کرتے ہو۔ اگر کوئی آدمی جنسی کمزوری میں مبتلا ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ زمزم پی کے اللہ سے دعا کرے، کیونکہ زمزم کے بارے میں میرے آقا کا فرمان ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے بھی پیو گے وہی پیدا ہوگا۔ میری بیوی حاملہ ہے، بیٹا پہلے ہوا تھا، وہ بھی بیچارہ بڑا کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح صحت والی اولاد اور صالح اولاد جو ہے وہ نصیب فرمائیں۔ بس آپ دعا کرتے رہیں، وہ بیوی بھی دعا کرتی رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک رحمت فرمائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ اولاد تندرست تب ہوگی جب میاں بیوی تندرست ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں ہم سے ہمارے باپ دادے جو تھے وہ کتنے مضبوط تھے۔ مجھے بالکل یاد ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً اس وقت 90 کے قریب عمر تھی۔ کبھی کبھی گھر میں بیٹھے ہوتے نا تو خوش کسی مزاج میں بیٹھے ہوتے، مجھے کہتے مولی مکی تم نے تو کوئی جوانی دیکھی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت جو اللہ نے کہا نہیں ادھر آؤ، میں آتا میرا ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے چھڑاؤ دکھاؤ اپنی جوانی کا زور۔ یقین کریں میں بھتک الٹ پلٹ ہو جاتا لیکن ہاتھ نہیں چھوٹتا۔ انہوں نے کہا ہم نے حلال روٹی کھائی ہے اور خالص مکھن اور لسی اور دودھ اور دہی گھر کی بنی ہوئی کھا دی، تم ڈالڈے کی پیداوار ہو، ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو آج یہی مصیبت، یہ جو گھی ہے نا ڈالڈا، یہ جتنی ہمارے پھل آ رہے ہیں سبزی زار ہیں، ان میں باقاعدہ کھاد ڈالتے ہیں اور ان میں سپرے کرتے ہیں۔ ایک اینڈرین ایک دوائی ہوتی ہے جو کماد کے ایکڑ میں اتنی چھوٹی سی شیشی، اگر 1 ایکڑ کماد میں ڈال دو نا جی صبح کو کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور 3 دن کے اندر کوئی جانور بھی منہ مار دے تو مر جاتا ہے۔ تو 3 دن کے بعد بھی اس میں کچھ نہ کچھ اثر تو رہے گا نا۔ دولت کی لالچ میں باپ اپنی بیٹی کی شادی بوڑھے آدمی سے کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، گناہ ہے۔ بیٹی راضی کیا کرے، باپ سے لڑے؟ تم اپنی بیٹی کسی بوڑھے کو دو گے؟ خدا کا خوف کرو۔ وہ ایک جوان لڑکی ہے، ایک بوڑھا آدمی کیا ان کے خواہشات کو پورا کر سکتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا، وہ ایک آدمی تھا، وہ ہمارا ہمسایہ تھا، مذاق بڑی کرتا تھا، اس نے شادی کی۔ وہ اس وقت میرے خیال میں 60-70 سال کا تھا، پیسے کہیں سے مل گئے، پیسے مل جائیں پھر تو شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کر لی، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یار کیا سنا ہے تم نے شادی؟ کہتا جی ہاں شادی کی ہے، اللہ کا فضل ہے میں تو خوش نہیں، محلے والے خوش ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف، میں نے کہا جی میں تو کچھ کر نہیں سکتا، محلے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر یہی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی لڑکیوں کو بیچتے ہو، پیسے دے کے بوڑھوں سے شادی کر دیتے ہو۔ بینک میں اکاؤنٹ کھولا تھا غلطی سے، سیونگ اکاؤنٹ، پتہ چلا تو بند کرا دیا، لیکن اس دوران کو سود کی رقم مل گئی، وہ لے لیا، کیونکہ وہ بینک والے تو کھا جائیں گے نا، ان سے لے لیں
اور اپنے علاقے کے غریبوں کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو دے دے، ثواب کی نیت نہ کریں، کیونکہ ثواب حلال پر ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا۔ یا کسی مدرسے مسجد کے لیٹرین خراب ہے وہ بنوا دو، کسی گلی خراب ہے وہ بنوا دو، لیکن ثواب کی نیت ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہیں اور پاک صدقہ ہی قبول فرماتے ہیں۔ کہتے جی میری اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، بہرحال ہم دونوں کی رہدگی ہو گئی۔ میری ایک بیٹی تھی، اس پر نانی نے قبضہ کیا ہوا ہے، خرچہ بھی میں دیتا ہوں، بچی لینا چاہتا ہوں تو الٹا پیسے نانی اور پیسے مانگ رہی ہے، دے دو اور کیا ہے، بچی لے لو۔ کہتے ہیں یہ سود والے پیسے دے دو، ہاں تو ٹھیک ہے، وہ حرام ہی مانگ رہی ہے، رشوت مانگ رہی ہے، رشوت دے سکتے ہیں آپ۔ ویسے اس کو حلال ہضم بھی نہیں ہوگا نا، بہتر ہے حرام والے کو حرام ہی دیں۔ وہ ایک مولوی صاحب ایک بکرا پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے سڑک پر، ایک تھانے دار گزرا، اس نے کہا مولوی صاحب خیریت تو ہے سڑک؟ اس نے کہا بھائی یہ بکرا پتہ نہیں کس کا ہے، یہ بھاگتا ہوا پھر رہا تھا، پکڑ کے کھڑا ہوں، شاید اس کا مالک آ جائے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ یہ ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اگر مالک نہ آیا، فرض مولا آپ نے کھا لیا تو آپ کے پیٹ میں آرام نہیں کرے گا، جو وہاں اکیلا ہو کر، ہمارے پیٹ میں تو لاکھوں بکرے کھڑے ہیں، وہاں جا کے یہ خوش بھی رہے گا، مطمئن بھی ہو جائے گا۔ آپ اس چکر میں نہ پڑیں۔